کیا بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مقابلہ کیا جا رہا ہے. یہ حماقت نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی توہین نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا انکار ہے. یہ قرآن مجید کے ساتھ استہزاء ہے اور اس بات کا اعلان ہے کہ ہم قرآن مجید کی ان آیات کو نہیں مانتے جو ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، جو ہمارے نفس کے مطابق نہیں ہے. وہ آیات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اس طرح کے بہت سے لوگ ہوئے ہیں. کسی کو جہاد کی آیتیں سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ جہاد کی آیت اس کے فلسفے کے مطابق نہیں تھی، تو ان لوگوں نے آواز لگائی کہ قرآن میں جہاد کی آیتیں نہیں ہونی چاہیے تھی. بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کو اہل بیت کے بارے میں آیتیں سمجھ میں نہیں آئی. ان کو یہ لگا کہ قرآن میں آیتیں نہیں ہونی چاہیے تھی. لہذا بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عظمت ہضم نہیں ہوتی. انہیں تکلیف پہنچتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر صحابہ کے بارے میں ایسی آیتیں کیوں ہیں. پھر وہ اس کی تعویل کرنے لگتے ہیں، آیتوں میں تعویل کرتے ہیں. محترم بھائیوں اور دوستوں، در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ بھی موبائل کے ذریعے سے یہ جانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ نااہل لوگ، کچھ بدبخت لوگ جو واقعی قابل لعنت کام کر رہے ہیں ان روایات، ان احادیث کی روشنی میں، وہ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض، دشمنی، کینہ اور حسد کا اظہار کر رہے ہیں. لکھنؤ میں بھی ہیں اور بنارس کے اندر بھی ہیں. ایک تو پوری جماعت ہے، وہ میرا موضوع نہیں ہے. یعنی رافضی لوگ، شیعہ لوگ، ان کا کام ہی یہی ہے، وہ ہمارے موضوع نہیں ہے. ان کے بارے میں تمام باتیں نپٹائی جا چکی ہیں. ضرورت پڑنے پر وہ باتیں دوبارہ آپ کے سامنے آئیں گے. لیکن کچھ لوگ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جماعت کے ہیں، لیکن وہ ہماری جماعت کے نہیں ہیں. جو صحابہ کو نہ مانے، جو صحابہ کو گالی دے، وہ یقیناً ہماری جماعت میں نہیں ہے. وہ تو مسلمانوں کی جماعت میں نہیں ہے. ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے اس کرم کی وجہ سے کافر ہو گئے. ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے اس کرم کی وجہ سے ملعون اور مردود بارگاہ خداوندی ہو گئے. وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالم گلوچ بکتے ہیں. ان کو جہنمی اور ان کو باغی اور ان کو نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں. ابھی سردست ایک بات سامنے آئی، یہ کچی باغ کے مولانا نصیر سراجی نے یہ بات کہی کہ یہ جماعت علماء دیوبند یہ ان لوگوں کو تو برا بھلا کہتے ہیں جو حضرت معاویہ کو گالی دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو برا بھلا نہیں کہتے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ جو حضرت علی کو گالی دیتے ہیں، گالی دلواتے ہیں اور گالی دینے والوں کی پذیرائی کرتے ہیں اور ان سے خوش ہوتے ہیں. یہ بہت مبہم اور مجمل جملہ ہے، شاید آپ لوگ بھی نہیں سمجھ پائے کہ یہ سراجی صاحب کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں، جیسا کہ شروع سے میری بات چل رہی ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے بارے میں ہم تمام اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، سارے کے سارے صحابہ ثقہ ہیں، سارے کے سارے صحابہ وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں اور سارے کے سارے صحابہ معیار حق ہیں. اور اللہ کے نبی کے جو یہ ارشادات آپ کو پڑھ کر سنائے گئے اس میں سارے کے سارے صحابہ شامل ہیں. لا تسبوا اصحابی، اس میں حضرت علی بھی شامل ہیں اور حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں، حضرت عائشہ بھی شامل ہیں. لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرے
اور اس دعوے کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی بکے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گالی بکے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اس روایت کا انکار کر رہا ہے جو روایت بخاری کی ہے، یہ روایت مسلم میں بھی ہے، یہ روایت دنیا بھر کی تمام احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ لا تسبوا اصحابی والی روایت پڑھ کر سنائی گئی کہ اگر تم لوگ یہ دیکھو کہ کوئی میرے صحابی کو گالی دے رہا ہے تو کہو لعنت اللہ علی شرکم۔ جس طریقے سے یہ روایت حضرت علی کے گالی دینے والوں کو شامل ہے، اسی طریقے سے یہ روایت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی اگر کوئی گالی دیتا ہے یا ان کے علاوہ کسی صحابی کو کوئی گالی دیتا ہے، یہ روایت اس پر بھی مشتمل ہے۔ اس کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے۔ اللہ کے نبی نے جو یہ فرمایا اصحابی کا نجوم، اللہ نے جو یہ فرمایا ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، اس کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ہر ایک صحابی اسی معیار پر ہے، ہر ایک صحابی نجوم ہدایت ہے، ہر ایک صحابی ستارہ ہے۔ لہذا ہم اہل سنت والجماعت ان کے اوپر بھی لعنت کرتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی بکے، ان کو برا بھلا کہیں، اور ہم ان کے اوپر بھی لعنت کرتے ہیں جو حضرت علی کے علاوہ کسی دوسرے صحابی پر بھی گالم گلوچ کو جائز سمجھتا ہو اور ان کو برا بھلا کہتا ہو۔ ہمارا عقیدہ تو روز روشن کی طرح بالکل واضح ہے، ہماری کتابیں علل اعلان پوری دنیا کے اندر گھومتی ہیں، ہمارے علماء ہر جگہ پر آنے جانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم ہر اسٹیج پر آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علماء دیوبند کے عقیدے ڈھکے چھپے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر چلنے والے علماء دیوبند کے عقیدے پوری دنیا کے اندر اظہر من الشمس ہیں۔ اب سنیے مراد کیا ہے، کہنے والا کہنا کیا چاہتا ہے۔ بہت مبہم انداز میں اس نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ ایک بات۔ ان کا جملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیوبندی علماء حضرت علی مرتضیٰ کو سب کرنے والے، سب منے گالم گلوچ، سب کرانے والے اور سب کرنے کی پذیرائی کرنے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک دوسری تحریر میں انہوں نے اس طرح لکھا ہے، گالی دینے والے، گالی دلانے والے اور گالی دینے والوں کی پذیرائی کرنے والے اور اس پر خوش ہونے والوں کے بارے میں علماء دیوبند کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں میں نے واضح کر دیا۔ وہاں پر انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنا رہے ہیں، مگر میں وضاحت کر رہا ہوں کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی مجلسوں میں یہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالم گلوچ کیا کرتے تھے اور اپنے گورنروں کو حکم دیتے تھے کہ تم لوگ ان کو برا بھلا کہا کرو، اور اگر کوئی گالی دے کر آتا تھا تو اس پر خوشی کا اظہار کرتے تھے، ان کو انعام و اکرام سے نوازا کرتے تھے۔ میں آج کی اس مجلس میں تمام ان لوگوں سے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرتے تھے یا کراتے تھے، ان کو کھلا ہوا چیلنج کرتا ہوں۔ میں ان کو کھلا ہوا آپ لوگوں کو گواہ بنا کر آپ لوگوں کے سامنے میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ صرف ایک روایت، تنہا صرف ایک روایت وہ لا کر ثابت کر دے کہ پوری زندگی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیا ہے یا برا بھلا کہا ہے یا تکلیف دہ بات کہی ہے، یا آپ نے اپنے کسی گورنر کو حکم دیا ہے یا آپ اس پر خوش ہوئے ہو۔ میں ہر اس آدمی کو چیلنج کر رہا ہوں جو اس کا دعوے دار ہے، میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صرف ایک روایت، اگر وہ روایت صحیح ہو بڑی اچھی بات ہے، وہ روایت ضعیف ہو تب بھی بڑی اچھی بات ہے۔ میں جانتا ہوں آپ روایت لائیں گے، وہ روایت اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے
ضرور لا سکتے ہیں، لیکن وہ تمام روایتیں، تمام بھی نہیں، صرف ایک روایت ملے گی، لیکن اس روایت کے سند کے اندر جتنے بھی راوی ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے سب جلے بھنے ہوئے شیعہ لوگ ہیں۔ کون تھے شیعہ؟ جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ کراتے تھے، جنہوں نے امت کے اندر اختلاف کی آگ کو بھڑکایا، ہزاروں لوگوں کے خون کو انہوں نے بہوایا۔ وہ لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ نبی کا دین پھیلے، وہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ صحابہ کرام اور نبی کے منظور نظر لوگ یہ امن و شانتی کے ساتھ دنیا کے اندر اسلام کو پھیلائیں۔ لہذا میں مختصر انداز میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کی مراد یہی ہے سراجی صاحب کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے تھے یا دینے کا حکم کرتے تھے یا پذیرائی کرتے تھے یا خوش ہوا کرتے تھے، تو میں آپ کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ آپ میرے چیلنج کو قبول کریں اور مذاکرات کی نشستوں کو طے کریں اور اپنے دعوے کو ثابت کریں۔ انشاءاللہ آپ کے دعوے کی پوری پول کو ہم لوگ کھول کر زمانے کے سامنے رکھ دیں گے۔ اس وقت پھر آپ کو قرآن و سنت کی سوا کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔